السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں نے ایک 16 سال کی لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ شادی کے رات میری بیوی بہت ڈری سہمی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ چیخیں مارنے لگی، کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ میں حیران ہوا کیونکہ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے محبت سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر تسلی دینی چاہی تو اس نے ایسی بات کہی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بیوی تو شادی کی پہلی رات ہی۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی بستر پر 16 سالہ گڑیا رانی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرے دل جذبات سے ہچکولے کھانے لگا۔ نکاح کے بعد دل خود بخود ایک الگ ہی تال پر دھڑکنے لگتا ہے۔ میرا دل بھی سینے سے نکلنے کو بےتاب تھا۔ میں گہری نظروں سے گڑیا کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھا۔ کمرے میں چاروں طرف پھولوں کی خوشبو تھی اور ان پھولوں کے درمیان وہ خود کوئی پھول ہی لگ رہی تھی۔ وہ سانولی سلونی سی لڑکی تھی، لیکن اس کے چہرے میں اتنی کشش تھی کہ میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب جا کر بیٹھا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور بیڈ کے سرہانے سے لگ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے اور پھر اس نے بڑی مشکل سے ہکلاتے ہوئے کہا کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے اس سے اس طرح کی بات کی کوئی توقع ہی نہیں تھی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ کہنے لگی میں نے شادی کی رات کے بارے میں سن رکھا ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ شادی کے اگلے دن جب میری بڑی بہن گھر آئی تھی تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے مجھے شادی سے بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ابا نے میری شادی کروا دی۔ وہ روتے ہوئے نہ جانے مجھے کیا کیا کہنا چاہ رہی تھی جو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ شاید کہ اس کی بڑی بہن نے اسے ہم بستری کے بارے میں کوئی خاص بات بتائی تھی، اسی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سمجھایا کہ پریشان نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نرمی اور محبت سے اس کا ڈر اور خوف دور کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی اگلی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، کیونکہ شادی کی پہلی رات ہی جو کچھ گڑیا نے مجھ سے کہا تھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ کیونکہ گڑیا تو میرا نام فرمان ہے۔ میں ایک لمبا چوڑا جوان لڑکا تھا اور ہر لڑکے کی طرح میں نے بھی جوانی کے جوش میں آنکھیں بند کر کے محبت کر لی تھی۔ اس لڑکی کا نام شمائلہ تھا۔ وہ ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی۔ مجھے خود بخود سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی اور اسی لیے میں نے کئی بار اماں سے کہا کہ شمائلہ سے میرا رشتہ کروا دیں، لیکن اماں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ اب کی بار جب شمائلہ نے مجھے بتایا کہ اس کے والد اس کی شادی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں تو میں نے دو ٹوک لفظوں میں اماں جان سے بات چیت کی اور کہا کہ میں شمائلہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اماں نے غور سے میری طرف دیکھا تھا اور کہنے لگی دیکھو فہد بیٹ، میں ایک بات تمہیں اچھی طرح سے بتا دوں کہ شمائلہ جیسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بہت زیادہ مغرور بھی ہے۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز و نخرہ ہے۔ ایسی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی۔ وہ ہمارے سر پر آ کر بیٹھ جائیں گی اور تم بھی ساری زندگی اسی کشمکش میں رہو گے کہ تمہاری خوبصورت بیوی کی زندگی میں کوئی اور مرد تو شامل نہیں ہو گیا۔ شمائلہ جیسی لڑکیاں ایک مرد کے ساتھ زیادہ گزارا نہیں کر سکتی۔ جو مرد ان کی خوبصورتی کی تعریف کرے وہ اس کی متوالی ہو جاتی ہیں۔ اماں نے اپنی الگ ہی منطق پیش کی تھی اور میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں وہ ایسی ہرگز بھی نہیں ہے۔ میری ماں کہنے لگی اچھا جاؤ اس کے پاس پڑوس والوں سے پتہ کرو وہ کیسی ہے۔ سنا ہے محلے کے کئی لڑکے اس کے عشق میں مبتلا ہیں۔
اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر آہیں بھرتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، میں ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی کیا؟ سارا وقت میں اس پر نظر رکھوں گی کہ کہیں وہ اور کسی اور کے ساتھ چکر تو نہیں چلا بیٹھی۔ میں شمائلہ کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ اماں جان کی یہ ساری باتیں سن کر میں تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، محلے کے لڑکے اس کے عاشق ہیں تو اس میں شمائلہ کا کیا قصور ہے؟ شمائلہ نے تو ان سے نہیں کہا نا کہ وہ ان کے دروازے کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ اماں جان کہنے لگی، لڑکے ایسے ہی کسی لڑکی کے دروازے پر کھڑے نہیں ہوتے۔ لڑکی اپنی ادائیں دکھاتی ہے، اپنی خوبصورتی کا جال پھینکتی ہے، جبھی تو لڑکے عاشق ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اتنی ہی شرم و حیا اور پردے دار ہوتی تو کسی لڑکے کو اس کی خوبصورتی کی بھنک نہ لگتی۔ گلے میں دوپٹہ ڈال کر سارا وقت محلے میں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ تم نے بھی تو اسے ایسے ہی دیکھ کر محبت کی ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا وہ بہت ہی پارسا ہوگی؟ میٹھی چیز پر مکھیاں تو آتی ہی ہیں، اس لیے دکاندار میٹھی چیزوں کو ڈھانک کر چھپا کر رکھتے ہیں۔ ماں باپ بھی اگر بیٹیوں کو سنبھال کر رکھیں تو وہ گندگی سے محفوظ رہتی ہیں۔ لیکن شمائلہ کے ماں باپ کو تو خود اپنا ہوش نہیں۔ اس کی ماں تو خود گلے میں دوپٹہ ڈال کر ایک گھر سے دوسرے گھر گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ بھلا بیٹی کی کیا خاک تربیت کی ہوگی؟ اماں نے چند لائنوں میں ہی شمائلہ اور اس کے خاندان کے بخیے ادھیڑ دیے تھے۔ اماں کی بات کافی حد تک درست تھی۔ شمائلہ واقعے میں ہی بہت زیادہ ماڈرن تھی۔ اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی، لیکن میں دل کا کیا کرتا جو شمائلہ سے محبت کر بیٹھا تھا، اور پھر شمائلہ بھی تو میری محبت کو بڑھاوا دیتی تھی۔ میری بڑی سی گاڑی میں وہ میرے ساتھ گھومتی پھرتی اور خوب محبت کی باتیں کیا کرتی۔ میں اس کی محبت میں پوری طرح سے گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کے سوا میں کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے آج تک شمائلہ کو بہت مہنگے مہنگے تحفے تحائف دیے تھے، اس کی ہر فرمائش پوری کی تھی، اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی میں اس سے شادی کر کے اسے ہنی مون پر کسی باہر کے ملک لے کر چلا جاؤں گا۔ شمائلہ خود مجھ سے شادی کرنے کے لیے بے تاب تھی، اس لیے تو وہ بار بار رشتہ بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالتی رہتی تھی، لیکن اماں تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، اماں، شمائلہ کے بڑے رشتے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کا کہیں اور پر رشتہ ہو جائے۔ میری بات سن کر اماں زور سے ہنسی اور کہنے لگی، اس لڑکی نے تمہیں خوب الو بنایا ہوا ہے۔ محلے والے اس پر تھوکنا پسند نہیں کرتے، ہر کسی کو ان کی فطرت کا علم ہے۔ ایسی لڑکیوں کے رشتے نہیں آیا کرتے، بلکہ یہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تم اس کے لیے صرف ایک ATM مشین ہو جس سے وہ جب چاہے پیسے نکلوا سکتی ہے۔ شادی کے بعد بھی وہ تمہارا پیسہ لوٹے گی اور پھر تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں، اور ایک ماں ہونے کے ناطے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ اس لڑکی سے دور رہو۔ میں نے تمہارے لیے محمود کی بیٹی کو پسند کر لیا ہے۔ محمود صاحب کی بیٹی، چھوٹی بیٹی گڑیا، ایک سیدھی سادی معصوم سی لڑکی ہے، وہ گھر کو جنت بنا دے گی۔ گڑیا کا نام سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ محمود چچا ہمارے ابا جان کے دور کے رشتہ دار تھے۔ ہمارا ان کے گھر کافی زیادہ آنا جانا تھا۔ وہ بہت زیادہ غریب تھے۔ اماں اکثر ان کی مدد کرنے کے لیے وہاں چلی جاتی تھی۔ جب اماں نے گڑیا رانی کا نام لیا تو میں اس لیے چونکا کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے آدھی تھی۔ میرے لیے وہ 16 سال کی ایک معصوم بچی تھی، بہت ہی سانولی سلونی اور دبلی پتلی لڑکی تھی۔ گھر کے حالات نے اسے بہت ہی زیادہ نحیف اور کمزور کر دیا تھا۔ جب اماں نے رانی کا ذکر کیا تو میں شدر رہ گئی تھی۔ میں نے غصے میں تپ کر کہا، اماں، میرا اور اس کا کیا جوڑ ہے؟ وہ ایک کمزور دبلی پتلی 16 سال کی بچی ہے، جبکہ میں 30 سال کا ایک نوجوان مرد ہوں۔ میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اماں کہنے لگی، غریب گھرانے کی بچی ہے، ہم نے محمود صاحب پر بڑے احسانات کیے ہیں، ساری زندگی اس کی بیٹی
تم سے وفادار رہے گی، نمازی پرہیزگار بچی ہیں، گھر میں سکون کا ماحول رہے گا، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں نہیں چاہتی کہ آنے والی شمائلہ جیسی لڑکی تمہیں مجھ سے دور کر دے، ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دے، خاندان کی عزت پر داغ لگا دے۔ میں گڑیا کو بہو بنا کر لاؤں گی تو وہ ساری زندگی ہمیں اپنا سمجھ کر ہمارے ساتھ گزارا کرے گی۔ عمر کا کوئی فرق معنی نہیں رکھتا، تم اسے محبت دینا، وہ تمہاری قدر کرے گی۔ رہی بات کمزور ہونے کی، تو جیسے ان کے حالات ہیں وہ بیچاری پریشانیوں کا شکار ہیں، تم اس کا خیال رکھو گے تو وہ خود بخود ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہاری شادی گڑیا رانی سے ہی کرواؤں گی۔ اماں جان نے یہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیا اور میں حیران و پریشان رہ گیا۔ میں نے اماں سے دوبارہ بات کرنا چاہی، لیکن اماں کے فیصلوں کے آگے میں گھر میں میری چلتی ہی کہاں تھی۔ اکلوتا ہونا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اکلوتے بچے صرف لاڑلے نہیں ہوتے بلکہ کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ کی ہر خواہش کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اماں ہر بات پر یہی کہتی کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی تو کون کرے گا؟ میرے سارے ارمان تم ہی پورے کرو گے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرا اکلوتا ہونا میرے لیے سزا ہے، میں صرف اپنی ماں کے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ ابا خود تو پردیس چلے گئے تھے اور پھر وہاں سے ابا کا تابوت ہی واپس لوٹا تھا۔ البتہ میں ساری زندگی اماں کی خواہشوں کی بھینٹ چڑھتا رہا تھا۔ ابا نے پردیس میں بہت پیسہ کمایا، اس لیے ان کے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے حالات بہت زیادہ اچھے تھے۔ اماں نے مجھے خود ایک دکان کھلوا کر دی تھی جو بہت اچھی چل پڑی تھی، اس لیے ہمارے حالات کبھی بھی خراب نہ ہوئے تھے اور ہم دوسروں کی مدد بھی کرنے لگ گئے تھے۔ ان میں سے ایک محمود چچا تھے جو اماں کے بہت زیادہ احسان مند تھے۔ اماں نے ان کا بہت زیادہ ہاتھ بٹایا تھا۔ وہ 5 بیٹیوں کے باپ تھے، نوکری زیادہ اچھی نہیں تھی۔ 4 بیٹیوں کی شادی اماں نے ہی کروائی تھی۔ گڑیا رانی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور اب اماں کا خیال تھا کہ اگر گڑیا رانی کو اماں بہو بنائے گی تو وہ ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھے گی اور اماں کو اپنی ماں کا درجہ دے گی اور ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ اماں کی سوچ کو میں کسی صورت بدل نہیں سکتا تھا، اس لیے پوری طرح خاموش ہو گیا۔ رات شمائلہ کا فون آیا تو میں نے اسے بتا دیا کہ اماں نے میرا رشتہ گڑیا سے کرنے کی بات کر لی ہے۔ یہ سن کر وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر تمہاری اماں مجھے قبول کر ہی لیں گی۔ اماں نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا کہ شمائلہ نے فوراً سے گھر سے بھاگنے کی بات کر کے میرے دل کو وسوسوں میں ڈال دیا تھا۔ شریف لڑکیاں کبھی بھی گھر کی دہلیز پھلانگنے کی بات نہیں کرتی، یہ بات میں بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میں ان لڑکوں میں سے نہیں تھا جو محبت کو حاصل کرنے کے لیے لڑکی کی عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ میری نظر میں کورٹ میرج کوئی اچھی چیز نہ تھی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی لڑکا لڑکی بھاگ کر شادی کرنا ہرگز بھی مناسب نہ تھا، اس لیے میں نے شمائلہ کو سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی دفع ہو جاؤ، آج کے بعد مجھ سے رابطہ نہ کرنا، تم اپنی ماں کے پلو سے بندھے رہنا اور اس کالی کلوٹی گڑیا رانی سے شادی کر لینا۔ شمائلہ گڑیا رانی کو جانتی تھی، اس لیے اس کا نام سن کر وہ بدک گئی تھی۔ شمائلہ کے آگے گڑیا کچھ بھی تو نہیں تھی، لیکن میری ماں نے گڑیا کو منتخب کر کے شمائلہ کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ شمائلہ کے اس رویے پر مجھے دکھ تو بہت ہوا تھا، لیکن میں اپنی اماں کو تکلیف پہنچا کر شمائلہ سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اور جس طرح اس نے گھر سے بھاگنے کی بات چیت کی، اس کے بعد تو میں خود بھی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزرا اور پھر ایک ایسی خبر مجھے سننے کو مل گئی تھی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سارے محلے میں شور مچ گیا تھا
کہ رات کے اندھیرے میں شمائلہ پڑوس والے انور کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ انور کی سرکاری نوکری تھی۔ وہ عمر میں شمائلہ سے بہت زیادہ بڑا تھا، لیکن شمائلہ نے اس کا روپیہ پیسہ دیکھتے ہوئے اس سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ محلے والے شمائلہ کے گھر والوں پر تھو تھو کر رہے تھے۔ میں جب اپنے گھر واپس لوٹا تو اماں مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، شمائلہ کی محبت دیکھ لی، ایک ہفتے کے اندر ہی عاشق بھی بدل گیا اور شادی بھی ہو گئی۔ وہ صرف روپے پیسوں پر مرنے والی لڑکی تھی، یہی بات تو میں تمہیں سمجھا رہی تھی۔ میں اماں کے پاس بیٹھ کر اس دن خوب رویا تھا۔ اماں کہنے لگی، بیٹا دل ہلکا کر لو اور کل ہی میرے ساتھ گڑیا کے گھر چلو، میں منہ میٹھا کرواؤں گی اور پھر سادگی سے شادی بھی کر دوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں ہی تمہارا گھر بس جائے، میں مرنے سے پہلے پوتے پوتیوں کی شکل دیکھ لوں گی۔ ہر ماں کی طرح اماں نے بھی میرے بچے دیکھنے کی خواہش ظاہر کر ڈالی تھی اور خود بخود میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے اماں کے آگے دوبارہ سے کچھ نہ کہا تھا اور اگلے دن ہم رشتہ لے کر گڑیا رانی کے پاس پہنچ گئے۔ گڑیا کے ابا محمود چچا نے فوراً رشتہ قبول کر لیا تھا۔ وہ تو خود اماں کے احسان مند تھے اور پھر گڑیا کی ذمہ داری کو لے کر فکر مند بھی تھے۔ اماں نے 15 دن کے بعد ہی سادگی سے شادی کی بات کی تھی۔ نہ جہیز لینا تھا اور نہ ہی لڑکی والوں کا خرچہ کروانا تھا۔ اماں جان نے کہہ دیا تھا کہ شادی ہو جائے گی تو ایک ہفتے کے بعد میں خود دھوم دھام سے ولیمہ کروں گی اور محمود تمہارے بھی سارے مہمانوں کو بلا لوں گی۔ محمود چچا اماں جان کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے۔ اماں جان نے انہیں سمجھا دیا کہ ایسا نہ کرو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بیٹی دیتا ہے تو ان کی پرورش اور رخصتیوں کا انتظام بھی کروا دیتا ہے۔ اماں نے رانی کا منہ میٹھا کروا دیا تھا اور پھر ہم واپس لوٹ کر آ گئے تھے۔ گڑیا کو لے کر میرے دل میں کچھ خاص جذبات تو نہیں تھے، البتہ میں نے اپنی ہونے والی بیوی کے طور پر اسے قبول کر لیا تھا۔ اگر شمائلہ انور کے ساتھ گھر سے فرار نہ ہوتی تو میرے لیے یہ رشتہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا، لیکن شمائلہ کی اس حرکت نے میرے لیے آگے بڑھنے کے راستوں کو آسان کر دیا تھا۔ اماں جان نے بہت خوبصورت شادی کا جوڑا خریدا تھا، اپنی طرف سے ہر چیز کا انتظام خود کیا، زیورات سے لے کر جوڑے تک سب اماں جان نے میرے پیسوں سے خریدے اور پھر شادی سے ایک دن پہلے ہی اماں جان نے ہر چیز گڑیا رانی کے گھر پہنچا دی تھی۔ میں نے بھی شادی کے لیے کپڑے وغیرہ بنوائے تھے، نیا فرنیچر لیا تھا، کمرہ پوری طرح سے سیٹ کر لیا تھا۔ گڑیا کے لیے اماں نے اور بھی کئی سارے جوڑے بنوائے تھے۔ شادی سے ایک رات پہلے اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور سمجھایا کہ بیوی کی عزت کرنا، اسے سر آنکھوں پر بٹھانا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال رکھنا، وہ خود تم سے محبت کرے گی، تمہاری عزت کرے گی، وہ وفادار رہے گی۔ گڑیا جیسی لڑکیاں بہت زیادہ اچھی بیوی ثابت ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں دیکھی ہوئی ہیں، تم اسے خوشی دو گے تو وہ خود بخود تمہاری ہو کر رہ جائے گی۔ بن ماں کے بچی ہے، زندگی میں بہت سی چیزوں کے لیے ترسی ہوئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری طرف سے اسے کوئی بھی دکھ تکلیف نہ ہو۔ اماں جان نے ایک سانس بن کر نہیں بلکہ ماں بن کر گڑیا کے حوالے سے مجھے کچھ نصیحتیں کی تھیں اور میں نے اماں کی نصیحت کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ میری تربیت اماں نے ایسی ہی کی تھی کہ میں لڑکیوں کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ اگلے دن میرا نکاح تھا، میں اور اماں چند خاندان والوں کے ساتھ چلے گئے اور شام کی چائے پر ہی گڑیا کو رخصت کروا کر لے آئے تھے۔ میں نے نکاح کرنے کے بعد ساتھ ہی گڑیا کو دل سے اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ شمائلہ کی محبت تو ویسے ہی دل کے کسی خانے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ محلے میں وہ نہ صرف بدنام ہوئی تھی بلکہ سنا تھا کہ انور کے گھر والوں نے بھی اسے نہیں اپنایا تھا۔
کافی سارے لڑکے تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شمائلہ کے ساتھ ان کا بھی چکر تھا، اور شمائلہ نے ان سے بھی خوب تحفے تحائف وغیرہ لوٹے تھے۔ نہ جانے اس نے کس کس کو بیوقوف بنا کر رکھا ہوا تھا، اور ان میں سے ایک میں خود بھی تھا۔ مجھ سے بھی وہ اس لیے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں اکلوتا تھا، میری دکان بہت زیادہ چلتی ہوئی تھی، میرے پاس گاڑی بھی تھی، پیسوں کی کوئی کمی کوتاہی نہ تھی، میں اسے ہر آسائش دے سکتا تھا، اس لیے وہ شادی کے لیے زور دے رہی تھی۔ سارا سچ کھلنے کے بعد میں نے خود کو سنبھال لیا تھا اور گڑیا کے ساتھ اپنی زندگی کو خوبصورتی سے آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد گڑیا رانی کو رخصت کروا کر ہم لوگ گھر پہنچے تو اماں نے اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ میں نے اپنے خاندان والوں کی خاطر تواضع کی، اور پھر ان سب کے رخصت ہونے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تھا تو گڑیا رانی کو دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول سا گیا تھا۔ وہ بھلے ہی سانولی سلونی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بلا کی کشش تھی۔ 16 سال کی عمر میں وہ دلہن بنی بیٹھی، وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ پھولوں کے ہاروں درمیان بیٹھی وہ خود کو کوئی کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ میں نے جیب میں ہاتھ مار کر تحفہ چیک کیا۔ میں نے ایک سونے کی انگوٹھی اس کے لیے خریدی ہوئی تھی۔ پھر میں اس کے قریب جا کر بیٹھا تو وہ مجھے دیکھتے ہی گھبرا کر پیچھے کو ہٹ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے، وہ اپنے دانتوں سے اپنے لبوں کو کاٹ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو وہ گھبرا کر کہنے لگی، مجھے ہاتھ نہ لگائیے گا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں کسی تعلق کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ایسی کیا بات ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہ رونے لگی تھی اور کہنے لگی، مجھے شادی کے بعد کی زندگی سے ڈر لگتا ہے، مجھے ازدواجی تعلق سے خوف آتا ہے، میں خود کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی بڑی بہن کو شادی کے اگلے دن دیکھا تھا، اور پھر جو کچھ انہوں نے مجھے بتا دیا، اس کے بعد تو مجھے شادی کے نام سے ہی خوف آتا ہے۔ مجھے ہاتھ نہ لگائیے گا، میرے ساتھ کچھ بھی برا نہ کریے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگ گئی۔ میں نے اسے اپنے قریب کیا اور محبت سے پوچھا کہ ایسی بھی کیا بات ہے، اور پھر جو کچھ اس نے مجھے بتایا وہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ وہ شدید ذہنی ٹراما سے گزر رہی تھی، اس کے لیے شادی کا مطلب صرف اور صرف اذیت تھا، اور میں نے اس کی ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ پا رہا تھا۔ گڑیا نے مجھے روتے ہوئے یہ بتا دیا تھا کہ اس سے پہلے بڑے والی بہن شازیہ کی شادی کچھ عرصہ پہلے شادی تھی۔ رانی اس وقت 15 سال کی تھی۔ شادی کے اگلے دن جب شازیہ اپنے گھر لوٹی تو گھر میں صرف گڑیا رانی اور شازیہ ہی تھی، باقی بہنیں اپنے سسرال میں تھیں۔ شازیہ روتے ہوئے گڑیا رانی کے گلے لگ گئی تھی، اور پھر اس نے گڑیا رانی کو اپنے وجود کے وہ گہرے زخم دکھائے تھے جو بے انتہا گہرے تھے۔ اس کے شوہر نے شادی کی پہلی رات اپنا حق وصول کرنے کے نام پر اسے بہت زیادہ مارا پیٹا تھا، جنسی تعلق میں اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس نے ایک طرح شوہر کی طرح نہیں بلکہ کسی درندے کی طرح شازیہ کو استعمال کیا تھا۔ شازیہ نے روتے ہوئے رانی کو بتا دیا کہ وہ ساری رات کس کرب سے گزری ہے، اور یہی بات گڑیا رانی کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے نزدیک شادی کا مطلب صرف اور صرف زیادتی تھا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ شادی میں محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسے یہ لگا تھا کہ شادی میں مرد صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک عورت کو حاصل کر لیتا ہے۔ جب میں نے گڑیا کے خوف کے بارے میں جانا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ چند دن تک میں اس سے اپنا شرعی حق وصول نہیں کروں گا۔ میں نے پیار محبت سے اس کو تحفہ دیا اور پھر سمجھایا کہ وہ سکون سے لباس تبدیل کر کے سو سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ پھر اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا،
اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگا، اپنے بارے میں بتانے لگا۔ اس سے باتیں کرتے کرتے ہی وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ میں اپنے جذبات پر بند باندھا اور خود بھی سو گیا۔ شادی کی رات اپنے آپ کو سنبھالنا انتہائی مشکل عمل تھا، لیکن اگر مجھے گڑیا رانی کی ذہنی حالت کو ٹھیک کرنا تھا تو اسے یہ یقین دلانا ضروری تھا کہ شادی شدہ زندگی میں ہوس نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف محبت ہوتی ہے۔ اس کا بہنوئی ایک درندہ تھا، تو اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہ تھا کہ دنیا کا ہر مرد درندہ ہو۔ میرے لیے تو شادی ایک بہت ہی پاکیزہ رشتہ تھا، اور میں چاہتا تھا کہ گڑیا بھی اس رشتے کی پاکیزگی کو دل سے محسوس کریں۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے محبت سے اس کا دل جیتنا شروع کر دیا تھا، اور ایک ہفتے میں ہی اس کے دل سے ہر ڈر نکل سا گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ میں کوئی بھوکھا بھیڑیا نہیں ہوں، بلکہ اس کا محافظ ہوں، اس کا شوہر ہوں۔ اس نے مجھے اپنی ذات پر رسائی حاصل کرنے کا موقع دیا، اور میں نے محبت سے ہی اسے تسخیر کر دیا تھا، کیونکہ شادی شدہ زندگی میں زور زبردستی کی نہ ہی کوئی گنجائش ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ میری اور گڑیا کی ایک بہترین زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی کہ میری اماں نے مجھے بنا بتایا تھا۔ میری اماں کا تجربہ میرے بہت کام آ گیا تھا۔ میں خوش تھا۔ میں نے اپنی ماں کی بات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو جہنم ہونے سے بچا لیا تھا۔ شمائلہ جیسی لڑکیاں واقعی ہی گھر بسانے والی نہیں ہوتی۔ اس بات کا اندازہ مجھے 6 مہینے کے بعد ہوا تھا، جب مجھے پتہ چلا کہ شمائلہ نے انور سے طلاق لے لی ہے اور وہ کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ میں شمائلہ جیسی لڑکی سے بچ گیا، اور گڑیا جیسی محبت کرنے والی، وفادار اور خدمت گزار بیوی مجھے مل گئی تھی۔ گڑیا بھی میرے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ میں نے گڑیا کے ذریعے ہی اس کی بہن شازیہ سے بات چیت کی تھی، اور اس سے کہا تھا اگر وہ اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا۔ میں شازیہ کی زندگی کو بھی صحیح کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شازیہ سے کہا تھا کہ تمہیں درندے کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچاری تو اپنے باپ کی وجہ سے چپ چاپ تھی، خاموش تھی، کیونکہ بڑی مشکلوں سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ جب اسے میرا سہارا ملا تو اس نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے باپ کے گھر آ گئی تھی۔ میں نے اس کا خرچہ اٹھانا شروع کر دیا تھا اور اس کے لیے اچھے رشتے کی تلاش بھی شروع کر ڈالی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی اچھی تھی اور کسی اچھے آدمی کو ڈیزرو کرتی تھی۔ 2 مہینوں کے بعد انور مجھے کہیں باہر راستے پر ملا تھا، تو میں نے اس سے بات چیت کی۔ وہ بہت زیادہ پچھتا رہا تھا کہ شمائلہ سے شادی کر کے وہ اپنی زندگی کو بہت گھاٹے کا سودا کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے شازیہ کے حوالے سے بات چیت کی اور پھر اس کا اور شازیہ کا رشتہ کروا دیا۔ انور شمائلہ کے ہاتھوں مات کھایا ہوا تھا، اس لیے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ شازیہ جیسی شریف اور عزت دار لڑکی کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور اس کے بچوں کو بھی محبت دے گا۔ چند دنوں کے بعد شازیہ اور انور کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ انور نے واقعی ہی اسے بہت زیادہ عزت دی تھی، اور آج وہ دونوں ہی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ کبھی کبھی انسان کو ہمت کر کے ایسے رشتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ میں سب مردوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شادی شدہ زندگی میں اپنی بیویوں کو وقت دیں، محبت اور توجہ دیں۔ شادی میں ایکسٹرا میٹر افیئر اور میٹر ریپ جیسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بیوی کے ساتھ کی جانے والی زور زبردستی بھی ایک طرح سے جنسی زیادتی کا حصہ ہوتی ہے، اس لیے اس گناہ سے بچیں اور اپنی بیویوں کو اپنی کھیتی سمجھ کر انہیں وقت دیں اور ان سے محبت کریں۔ یہ کھیتی بہت جلدی آپ کو بہت زیادہ نفع پہنچائے گی۔ آپ کی بیوی کے لیے
سب سے تکلیف دہ چیز آپ کی غیر موجودگی اور آپ کی محبت کی کمی کو محسوس کرنا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں چاہتی کہ آپ اس کے شوہر ہوں، بلکہ ہمیشہ اس کے محبوب رہیں۔ بیوی کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ اسے ویسے ہی چاہیں جیسے آپ نے پہلی بار اظہار محبت کیا تھا۔ جذبات لاپرواہی ایک ایسا درد ہے جو نفسیاتی طور پر بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی جذباتی حالت کو محسوس نہیں کرتے تو یہ اس کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کے احساسات کو نظر انداز کرتا ہے تو بیوی یہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ شاید اس کی زندگی میں شوہر کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ یہ سوچ رشتوں میں سرد مہری پیدا کر سکتی ہے۔ اگر بیوی یہ محسوس کرے کہ شوہر اس کی پرواہ نہیں کرتا یا اس کے جذباتی طور پر موجود نہیں ہے تو اسے یہ شدید مایوسی اور درد میں مبتلا کر سکتا ہے۔ بیوی کے دل و دماغ میں محبت اور خوشی کا چراغ جلانے کے لیے شوہر کو اس کے جذبات کو سمجھنا اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ محبت، توجہ اور جذباتی حمایت ہر شادی شدہ جوڑے کے تعلقات کو مضبوط بنانے کا راز ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔